السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تہادوا فإن الہدیۃ تذہب الضغائن رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وصام وصلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام۔ قابل احترام معزز ناظرین کرام، عزیز بھائیوں اور بزرگوں، دا میسج میڈیا کی جانب سے تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے۔ آج کا جو عنوان ہمیں دیا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا وہ حصہ جو ہدیہ اور تحفہ لینے اور دینے سے متعلق ہے۔ تحفے اور ہدیے کے لینے اور دینے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جان حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ہدیہ اور تحفہ لیا کرو، آپس میں ہدیہ اور تحفے کا لین دین کیا کرو، اس لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ لینے اور دینے سے، تحفے کے لینے اور دینے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، تعلقات میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے، دلوں کے اندر جو حسد اور کینہ اور دلوں کے اندر کا جو میل کچیل ہے وہ دور ہوتا ہے۔ معاشرتی زندگی کے اندر، تمدنی زندگی کے اندر ایک اہم ترین جو حصہ ہے معاشرت کا، کہ ایک سماج کے اندر رہنے والے لوگ جو ایک جسم کی طرح ہیں، ان کا ایک دوسرے سے اچھے اور خوشگوار تعلقات کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، ایک خاندان اور ایک فیملی کے اندر تعلقات کی خوشگواری اور دلوں کی صفائی، ذہنوں کی صفائی اور پھر دلوں کے اندر محبت و الفت کا پایا جانا اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ سماج، وہ معاشرہ اور وہ خاندان یہ بالکل بے جوڑ اور بے ربط ہو کے رہ جائیں گے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے مربوط اور ایک انسان کے دل میں محبت دوسرے انسان کی پائی جائے، اس کے لیے ایک تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے کہ سماج ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر کیسے رہ سکتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ محبت و خلوص کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، بے لوث جذبات کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتا ہے، اور پھر آپسی زندگی میں پیدا ہونے والی رنجشیں اور ایک دوسرے کے درمیان
کسی نااتفاقی کی وجہ سے جو دل کے اندر خلش اور کینے اور کدورت کا جو پیدا ہو جانا انسانی طبیعت ہے، اس انسانی مزاج اور فطرت سے ہونے والی دل میں رنجشوں کو ختم کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم ترین تعلیم ہم کو دی ہے، تہادوا تحابوا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دینے سے، تحفے کے لین دین سے، گفٹ کو دینے لینے سے دلوں کے اندر کی جو کینہ ہے، دلوں کے اندر کی جو نفرتیں ہیں وہ ختم ہوگی، اور جب نفرتیں ختم ہوگی اور جب عداوتیں ختم ہوگی تو پھر محبت میں اضافہ ہوگا، تعلقات کے اندر خوشگواری آئے گی، تعلقات کے اندر اعتماد پیدا ہوگا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرے، تحفہ دیا کرے، گفٹ دیا کرے، اس لیے کہ تحفے کا لینا اور دینا، ہدیے کا لینا اور دینا محبت میں اضافے کا ذریعہ ہے، تحفے کا لین دین آپسی اعتماد کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، دلوں کے میل کچیل کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرتی زندگی کے اندر ایک اہم ترین اصول ہے جس کو اپنا کر آدمی خاندان کے اندر، سماج اور معاشرے کے اندر، رشتہ داری کے اندر محبت و الفت کا بیج بو سکتا ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ سماج اور معاشرہ اور انسانی معاشرہ، خاص طور پر مسلم معاشرہ، اس بات کی اس کے اندر زیادہ ضرورت پائی جاتی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو زیادہ توجہ دے، اس پر عمل کرے۔ آج کل ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ہم ایک دوسرے کو ہدیہ لینا دینا بند کر دیے ہیں، ایک دوسرے کو تحفہ دینا لینا ہم نے بند کر دیا ہے، گفٹ کا لین دین ہم نے بند کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں خاندان کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، بھائی بھائی سے جھگڑا، بھائی بہن کا جھگڑا، ماں باپ کے اندر جھگڑے، تو یہ رشتہ داریوں کے اندر دوریاں، رشتہ داروں کے اندر فساد اور لڑائیاں، تو یہ رشتہ داروں کے اندر کی لڑائیاں، جھگڑے اور فساد کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اس فساد کو، اس جھگڑے کو، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ ہم تحفے کا، ہدیے کا لین دین کریں۔ آپسی رشتہ داریوں کے اندر تحفے اور ہدیے کا لین دین ہو۔ رشتہ داریوں کے اندر ہم اگر رشتہ داریوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر مضبوطی لانا چاہتے ہیں، خاندانی سسٹم کے اندر مضبوطی ہم چاہتے ہیں، تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر ہم کو عمل کرنا ہوگا، اللہ کے نبی کی اس تعلیم کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ اس لیے ہدیہ دینے والے کے لیے بھی تعلیمات ہیں کہ جو آدمی کسی کو ہدیہ دے تو چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ دے۔ ہدیہ دینے کے اندر یہ نیت نہ ہو کہ وہ ہم کو واپس کرے گا اس کا بدلہ۔ ہم اگر کسی کو 1000 روپے کا گفٹ دیں گے تو پھر وہ دوسرے موقع پر ہم کو 1500 یا 2000 کا ہدیہ دے گا، تو یہ نیت کے ساتھ گفٹ دینا یا ہدیہ دینا صحیح نہیں ہے۔ ہم کو ہدیہ دینے میں یہ نیت رکھنی چاہیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ ہم کو آپسی رشتہ داری کے اندر محبت قائم رکھنا ہے، رشتے کو باقی رکھنا ہے۔ میرے ہدیہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے میں رشتوں کو نبھانے والا اور رشتوں کو جوڑنے والا قرار پاؤں۔ اس لیے ہدیہ جو دیا جاتا ہے وہ کسی اپنے سے بڑے آدمی کو یا اپنے سے برابر آدمی کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ اپنے برابر آدمی کو اس لیے
تاکہ اس کے اندر تعلقات میں درستگی ہو، تعلقات کے اندر خوشگواری آئے، تعلقات میں مضبوطی آئے، صفائی آئے، اس لیے اپنے برابر کے آدمی کو ہدیہ دیا جائے، یا اپنے سے جو بڑے آدمی ہیں ان کو ہدیہ دیا جاتا ہے اس لیے تاکہ ان کا اعزاز ہو، ان کا اکرام ہو، اعزاز و اکرام کے لیے ہدیہ دیا جائے، یا اپنے سے جو کمتر ہے ان کو ہدیہ دینا، یہ ان پر شفقت و مہربانی کا مظاہرہ کرنا ہے، تو اپنے سے چھوٹوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن مالی اعتبار سے جو ضرورت مند ہیں، جو مستحق ہیں، ان کو جو ہم کوئی چیز دیتے ہیں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، وہ چیز وہ ہدیہ نہیں کہلائے گا، وہ تو صدقہ ہے۔ کوئی محتاج، مسکین، غریب، اس کو اگر ہم کوئی چیز دے رہے ہیں اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے، تو ضرورت کی تکمیل کے لیے جو چیز دی جاتی ہے وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ تو صدقہ صرف محتاج، مسکین اور فقراء ہی کو دیا جا سکتا ہے، لیکن ہدیہ جو ہے، ہدیہ یہ اپنے برابر کے لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور جو ہم سے بڑے ہیں یعنی معاشی اعتبار سے جو ہمارے برابر کے ہیں ان کو بھی ہم ہدیہ دے سکتے ہیں، ان کو بھی ہم تحفہ پیش کر سکتے ہیں، ان کو بھی ہم گفٹ دے سکتے ہیں۔ اور جو ہم سے بڑے ہیں، چاہے عمر میں بڑے ہوں، چاہے مالی اور معاشی اعتبار سے بڑے ہوں، ان کو بھی ہم ہدیہ دے سکتے ہیں۔ مالدار کو بھی ہدیہ دے سکتے ہیں، مالدار کو بھی ہم تحفہ اور گفٹ پیش کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف غریب آدمی کو ہی دیا جائے۔ غریب آدمی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو مال ہم خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ کہلاتا ہے، اور صدقے کا مصرف صرف محتاج اور مسکین ہی ہے، غربا اور فقراء ہی اس کا مصرف ہے۔ لیکن جو تحفہ ہے، جو ہدیہ ہے، جو گفٹ ہے، یہ گفٹ ہم اپنے سے بڑے لوگوں کو، اپنے سے مالدار لوگوں کو، اپنے برابر کے لوگوں کو ہم دے سکتے ہیں۔ تو تحفہ لینے اور دینے کے اندر اپنے سے مالدار کو اور اپنے سے برابر کے لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو ہدیہ دے، ایک بہن اپنے بھائی کو ہدیہ دے، ایک بھائی اپنے گھر میں رہنے والے ایک باپ اپنے اولاد کو تحفہ دے، اور بیٹا اپنے باپ کو تحفہ دے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہم سال ہر سال سے ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، مگر کبھی ہم کو ہدیہ دینے کی، تحفہ دینے کی، گفٹ دینے کی ہم کو نوبت نہیں آتی۔ یہاں تک کہ ہدیہ دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑی چیز ہو، کوئی قیمتی چیز ہی ہو، ضروری نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تم اپنے گھر کے لیے گوشت خرید کر لاؤ اور گوشت کا سالن بنانا چاہو تو اپنے سالن کے اندر تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کو اس میں سے تھوڑا سا بھیج دو۔ اگر گھر کے اندر کوئی اچھی ڈش بن رہی ہے، کوئی اچھا کھانا پک رہا ہے، تو اپنے گھر سے جو قریب آدمی ہے، جو پڑوسی، جس کے گھر کا دروازہ ہمارے دروازے سے قریب ہے، اس آدمی کو کچھ اس میں سے بھیج دیا کرو۔ ہم نے کچھ اچھا کھانا بنایا ہے، کوئی اچھا سالن بنا لیا ہے، تو اس کھانے اور سالن میں سے تھوڑا سا حصہ اس پڑوسی کو بھی دے دیا کرے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے۔ اگر کوئی پڑوسن عورت اپنے پڑوسن عورت کو کوئی ہدیہ بھیج رہی ہے، کوئی تحفہ دے رہی ہے، اگر وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ بکری کے پاؤں کا کھر، یعنی بکری کے اگر ایک پایا ہی کیوں نہ ہو، بکرے کا اگر ایک پایا ہی اگر کوئی دے رہا ہے ہدیے میں، تو لینے والا اس کو لینے سے نہ شرمائے، اس کو قبول کرنے سے اپنی عزت کے خلاف نہ سمجھے۔ اور دینے والے کے لیے بھی ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے تھوڑا معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، وہ تحفتاً اپنے بھائی کو، اپنے بہنوں کو، اپنے خونی رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو اس میں سے کچھ نہ کچھ تحفہ دیتا رہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ اور ہدیہ گفٹ قبول کرتے تھے، اور پھر آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی تو اس تحفے کے بدلے میں آپ کو وہ چیز ان کو دے دیتے تھے۔ ہدیہ اگر کوئی آپ کو لا کر دیتے تو آپ ہدیے کا بدل ان کو دے دیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو ہدیہ دے تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پاس اگر کوئی چیز اس کے عوض میں تحفے کے بدلے میں اگر اس کے پاس موجود ہے تو وہ بھی اس تحفے کے بدلے میں اس کو دے۔ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو کم سے کم دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو اس کی تعریف کرے اور اس کا احسان مند رہے اور اس کو شکریہ کے الفاظ کہیں، جزاک اللہ خیرا۔ اگر ہم کو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، جس نے کسی آدمی نے ہم کو تحفہ دیا ہے، گفٹ دی ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو کم سے کم ہم کوئی چیز دے نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم اس کو دعا دے، جزاک اللہ خیرا کہے، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ اگر ہم اپنی زبان سے اتنا بھی کہہ دیں گے تو ہماری طرف سے اس ہدیے کا شکر ادا ہو جائے گا، اس کی تعریف کر دیں گے کہ ماشاء اللہ آپ نے بہت عمدہ تحفہ ہمارے لیے بھیجا ہے، بہت اچھا گفٹ آپ نے ہم کو بھیجا ہے، اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے، آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے مال میں ترقی دے اور برکت عطا فرمائے۔ اس طرح کے جو دعائیہ جملے ہو سکتے ہیں اپنی طرف سے اس کے لیے دعائیہ جملہ پیش کرے تاکہ اس کے دل کو سکون ملے، تاکہ وہ خوش ہو۔ ہدیے کے لین دین کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپسی دلوں کے اندر محبت کا فروغ ہو، دلوں میں محبتیں پیدا ہو، نفرتیں ختم ہو جائیں، آپسی جو کینے ہیں وہ کینے ختم ہو جائیں، دلوں کے اندر کی نفرتیں ختم ہو جائیں، دلوں کی دوریاں مٹ جائیں۔ اسی دوریوں کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، لیا کرو۔ آپسی ہدیے کے لین دین سے سماجی زندگی کے اندر خوشگواری اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب آپس میں محبت پیدا ہوگی تو محبت کے ذریعے سے انسانوں کے اندر اتحاد، اتفاق، یکجہتی اور ایک طاقت پیدا ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون فی توادہم و تراحمہم کجسد واحد، کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے انسیت رکھنے میں، ایک دوسرے سے محبت و الفت رکھنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک جسم جس طرح اس کے پورے اعضاء ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں اور وہ اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہی پورا اس مسلمان سماج ایک دوسرے سے جڑا رہے، ایک دوسرے سے مربوط رہے۔ ایک مسلمان خاندان آپس میں ایک دوسرے سے اتنا مضبوط جڑا رہے کہ جیسے اعضاء ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں۔ آج خاندانوں کے اندر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، ذہنوں میں بدگمانیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، دلوں کے اندر میل کچیل ہے، کینہ ہے، نفرتیں ہیں۔ تو خاندان سے رشتہ داروں کی نفرتوں کو مٹانے کا واحد ذریعہ ہے تحفے کا لین دین۔ ہم اس کو اپنے گھروں میں رواج دیں، بھائی اپنے بھائی کو تحفہ دے، بڑا بھائی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو گفٹ دیں، اور بڑی بہن ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی چھوٹی بہنوں کو گفٹ دے۔
تو بھائی بھائی کو، بہن بھائی کو، اور اولاد اپنے ماں باپ کو، اور پڑوس اپنے پڑوسی کو، اور مدارس اور آفس وغیرہ ایک جگہ کام کرنے والے ملازمین کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرے. اس تحفے سے آپسی محبت میں اضافہ ہوگا، تعلقات میں خوشگواری آئے گی، اور پھر دلوں کے اندر کی جو جلن ہے، جو حسد ہے، جو کینہ ہے، وہ کینہ ختم ہوگا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو. یہ تحفے کا لین دین تمہیں دلوں کے اندر کے میل و کچیل کو ختم کر دے گا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہدیہ لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہدیہ لینے کے بعد اپنے پاس کوئی چیز ہے تو اس کو دے، اگر نہیں دے سکتا ہے تو اس کی تعریف کرے، اور پھر ہدیہ دینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنا نام بتا دے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آ کر بغیر نام بتائے کہ اجنبی انداز کے اندر کوئی تحفہ یا گفٹ دے دیتا ہے، تو اجنبی انداز میں دینے سے دینے والے کا نام نہیں معلوم ہے، کون دیا ہے. تو اس صورت میں جو مقصد ہے کہ آپسی دلوں کے اندر محبت پیدا ہو، تو مقصد پورا نہیں ہو پاتا ہے. اس لیے دینے والا اپنا نام بتائے اور دینے میں پورا اخلاص شامل ہو، دل کی نیتیں صاف ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. اس لیے اگر کوئی خاندان کے لوگ ہم سے دور ہیں، وہ ہم کو دعوت بھی نہیں دیتے ہیں، بلاتے بھی نہیں ہیں، تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ان کو تحفہ دیں، ہدیہ دیں. ہمارا ان کو ہدیہ دینے سے ہمارے اندر خاندان کی جو دوریاں ہیں وہ ختم ہوگی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو باقی رکھا جائے. رشتوں کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے ایک بہترین راستہ تحفے کا لین دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ساری انسانیت کو تحفے کا لین دین کرنے اور تحفے کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو